فیصل آباد میں خاتون نے آشنا کے ساتھ مل کر اپنے سسر کا گلا کاٹ ڈالا اور اپنے خاوند کو مبینہ گولی مار دی۔ جو خاتون تھی یاسمین، اس کا جو آشنا تھا عمیر، دشواری پیش آ رہی تھی، ٹائم نہیں ملتا تھا، خاوند اور سسر 24 گھنٹے گھر میں رہتے تھے، تو انہوں نے یہ پلان کیا کہ ہم ان کو ختم کروا دیں اور ہم شادی کر لیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور آپ کو اس واقعے کی اطلاع کیسے ملتی؟ یہ وقوع جی 28/8/2025 صبح 4 بجے کے تقریباً ریسکیو 1 پر کال موصول ہوتی ہے، اور کال بھی وہی خاتون جو قتل کرواتی، کال بھی وہی کرتی ریسکیو 1 پر۔ تو وہاں پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ جو خاتون کالرا ہے اس کا جو سسر ہے ابراہیم وہ قتل ہو چکا ہے موقع پہ، جبکہ اس کا جو خامد ہے محمد تنویر، اس کی دائیں آنکھ پر فائر لگا ہوا ہے جو زخمی حالت میں ہے، جس کو ہم نے تنویر کو مضروب کو برا علاج معالجے کے لیے ہم نے الائڈ ہاسپٹل فیصل آباد شفٹ کر دیا تھا۔ اور اس کے بعد ہم نے بطور ارد گرد کے لوگوں سے یہ تحقیق کی، تفتیش کی کہ یہ وقوع کیسے ہوا، چونکہ جو کالرا تھی اس نے کال یہی کی تھی کہ نامعلوم ملزمان میرے خامد و سسر کو قتل کر کے فرار ہیں، لیکن چونکہ ہمیں شک پڑا کہ میں بھی ہو سکتا ہے یہ جو خاتون ہے یاسمین، اس کے نجائز تعلقات تھے، کیونکہ ارد گرد کے لوگوں سے پتہ چل گیا تھا ہمیں، تو وہ جو کال جس نے خاتون نے کی تھی مدعیہ بھی وہی بننا چاہتی تھی مقدمے کی۔ جب ہمیں شک پڑا تو ہم نے اس کی مدعیت میں مقدمہ درج نہیں کیا، بلکہ جو مقتول ہے تنویر، اس کا چچا زاد بھائی ہے، عزیز ہے زین العابدین، اس کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا۔ اس کے بعد ہم نے اس خاتون کو برائے انٹروگیشن کے لیے انٹروگیشن کی، دوران انٹروگیشن اس نے انکشاف کیا کہ میں نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر اپنے بانجوں مہربان اور حسنین اور اس کا دوست رضوان کو بلوا کر میں نے اپنے خامد تنویر اور سسر ابراہیم کو قتل کروایا ہے، جس کے بعد ہم نے تمام ملزمان کو تقریباً 24 گھنٹے کے اندر گرفتار کیا۔ گرفتار کرنے کے بعد ہم نے ملزمان سے آلہ ضرب، کٹر اور پسٹل تی بور بھی برآمد کر لیا، جو تمام ملزمان ریمانڈ جسمانی پر ہیں، اور انشاءاللہ جلد از جلد ہم ان کو جوڈیشل بھجوا دیں گے، اور ہم نے تمام شہادتیں اکٹھی کر لی اور انشاءاللہ ان تمام ملزمان کو قرار واقعہ سزا دلوائیں گے۔ اپنے شوہر کو تو قتل کیا، اپنے سسر کو بھی قتل کر دیا، بات کہاں تک جا پہنچی تھی کہ جس کی وجہ سے اس کو 2 قتل کرنا پڑ گئے؟ ان کو جو خاتون تھی یاسمین، اس کا جو آشنا تھا عمیر، انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ چونکہ ان کو دشواری پیش آ رہی تھی کہ ان کو ٹائم نہیں ملتا تھا، چونکہ خاتون ہے اس کا خامد اور سسر 24 گھنٹے گھر میں رہتے تھے، تو انہوں نے یہ پلان کیا کہ ہم ایسا نہ کریں کہ ہمیشہ کے لیے ان کو ختم کروا دیں اور ہم آپس میں شادی کر لیں گے۔ شادی کی لالچ میں آ کر انہوں نے یہ دونوں قتل کروا دیے۔ جو خاتون کے بانجے ہیں اس کے اندر 3 افراد جو ہیں، وہ ان کا اس کے اندر کیسے لنک ہوتا ہے اور ان کا کیا کہنا تھا انٹروگیشن کے دوران؟ ان کا یہ کہنا تھا، چونکہ جو مہربان حسنین ہیں بانجے، وہ کہہ رہے تھے کہ اس نے یہ غلط بیانی کی تھی کہ میں غیر شادی شدہ ہوں، جبکہ اس نے 2 شادیاں پہلے کر چکی تھی، یہ تیسری شادی تھی، تو اس لیے ان کا اختلاف رہتا تھا کہ اس نے با وقت نکاح اس نے غلط بیانی کی تھی اور شادی کی تھی یاسمین کے ساتھ، ان کو یہ رانج تھا۔ سر یہ کیسے پھر آپ نے ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار کیا، کہاں سے گرفتار کیا اور کتنے ٹائم کے اندر آپ نے گرفتار کر کے جو ہے وہ ان کو پابند سلاسل کر دیا؟ ہم نے تقریباً 24 گھنٹے کے اندر ہم نے ان تمام ملزمان کو مختلف علاقہ جات سے ہم نے گرفتار کیا تھا، اور اب یہ تمام ملزمان فزیکل ریمانڈ پہ ہیں، اور ہم پسٹل تیب اور کٹر بھی برآمد کر چکے ہیں۔ یہ سر ان کے پاس تھا اس وقت جب گرفتار کیا گیا، آلہ قتل ان کے پاس تھا یا بعد میں برآمد کیا گیا؟ نہیں، جب ہم نے ان کو گرفتار کیا تو انہوں نے وہ مختلف جگہ پہ چھپائے ہوئے تھے، پسٹل اور جگہ پہ چھپایا ہوا تھا اور کٹر اور جگہ پہ چھپایا ہوا تھا، تو دوران فزیکل ریمانڈ ہم نے حسب ضابطہ وہ پسٹل اور کٹر دونوں ہم نے برآمد کروایا۔ سر کون سی دفعات ہیں جو اس FIR میں درج کی گئی ہیں جن کے تحت مقدمہ درج کیا گیا؟ یہ دفعہ 203، 324 اور 34 کے تحت ہم نے مقدمہ درج کیا تھا۔ سر یہ سوتے ہوئے ان کو قتل کیا گیا، کوئی نشاور چیز استعمال کی گئی، کس طرح سے جو ہے ان کو قتل کیا گیا، کوئی اس طرح کا سین بھی بنایا گیا اس کے؟ جی یس ہے، یہ خاتون جو تھی اس نے اپنے خامد تنویر اور اپنے سسر ابراہیم دونوں کو نشہ دیا تھا
چونکہ اس کا پلان تھا کہ میں نے آج ان کو قتل کروا دینا، اس دونوں کو نشہ دیا ہوا تھا اور نشے کی حالت میں تھے جب ان دونوں کو قتل کیا گیا ہے۔ سر ہمارے ناظرین لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے کہ ناجائز تعلقات جو ہے وہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک پاک رشتے کے اندر بندھے ہوئے لوگوں کو جو ہے قتل کروا دینا، اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچیں اور اپنے جو ہے وہ حلال رشتوں کو جو ہے وہ قائم رکھیں؟ میرا تو پیغام یہی ہے کہ یہ جو آج کل کا یہ جو فیمیل کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں تو اس سے ہمیشہ کے لیے اوائڈ کرنا ضروری ہے۔